اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے گزر چکا تھا کہ پانی کے کتنے اقسام ہیں۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، مطلق پانی، مذاب پانی۔ مذاب پانی کے بھی احکام گزر چکے ہیں اور مطلق پانی کے بھی احکام اور قسمیں گزر چکی ہیں۔ مطلق پانی کے 5 قسمیں جو انہوں نے ذکر کیا تھا: قر پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ اب بتا رہے ہیں مطلق پانی کی مذکورہ 5 اقسام، یہی قر پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ ان 5 اقسام سے نجس چیزوں کو پاک کرنے کے احکام، یعنی جو یہ مطلق پانی کے جو 5 قسمیں ہیں، ان سے نجس چیز کو پاک کرنے کا احکام، پاک کرنے کے طریقے، پاک کرنے کے حکم کیا ہیں۔ سوال نمبر 41، کھانے پینے کے برتن اگر نجس ہو جائیں، کتا، سور، جنگلی چوہے کے مرنے اور شراب کے علاوہ، مثال کے طور پر چائے کے کپ میں ہونٹ کا خون لگ جائے یا اسی طرح دیگچے میں کوئی خون گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی جیسے کوئی کھانے پینے کا برتن ہے، اگر نجس ہو جائے، جیسے کتا، سور، جنگلی چوہا کے مرنے یا شراب کے علاوہ جیسے خون گر جائے ہونٹ کا یا دیگچی میں کوئی خون گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے برتن کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایسے برتن کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ الف، برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے، برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے، قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے اور احتیاط لازم کے بنا پر قر، جاری یا بارش کے پانی سے بھی 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ یعنی اگر اندرونی حصہ برتن کا نجس ہو جائے ان نجاستوں کے ذریعے سے تو قلیل پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے اور احتیاط لازم کے بنا پر قر، جاری یا بارش کے پانی سے بھی 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ اب دوسرا بے، یعنی برتن کا بیرونی حصہ نجس ہو جائے تو 1 دفعہ دھونا کافی ہے، چاہے پانی قلیل ہو، قر ہو، جاری ہو یا بارش کا ہو۔ یعنی ان نجاستوں کے ذریعے سے اگر برتن کا ظاہری حصہ، یعنی اندرونی نہیں بیرونی حصہ اگر نجس ہو جائے تو اس کو 1 دفعہ قلیل پانی ہو یا قر پانی یا جاری پانی یا بارش کا پانی، اس سے دھونا کافی ہے۔ سوال نمبر 42، اگر کتے سے برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے تو کیسے پاک کیا جائے گا؟ ٹھیک، جواب: کتے سے برتن کے نجس ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ کتے سے برتن کے نجس ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کتا برتن سے پانی یا کوئی مائع چیز پیے، مائع یعنی بہنے والی چیز پیے۔ دوسرا یہ ہے کتا برتن کو چاٹ لے۔ تیسرا یہ ہے کتے کا لعاب دہن، پیشاب یا پیخانہ یا ناک کی ریخ برتن میں گر جائے۔ چوتھا کیا ہے؟ کتے کے جسم کا کوئی حصہ برتن کے ساتھ لگے بشرطے کہ برتن یا کتے کا وہ حصہ گیلا بھی ہو، یعنی برتن کا یا کتے کا جو حصہ لگ رہا ہے وہ بھیگا ہو تو برتن نجس ہو جائیں گے۔ ٹھیک، پہلی 2 صورتوں میں برتن کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے۔ پہلی 2 صورتوں میں کیا ہے؟ کتا برتن سے پانی یا کوئی مائع چیز پیے، کتا برتن کو چاٹ لے۔ ان 2 صورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پاک مٹی سے برتن کو 1 دفعہ مانجنا ضروری ہے، پھر مٹی کو ہٹانے کے بعد 2 دفعہ پانی سے دھونا ضروری ہے، چاہے وہ پانی قلیل ہو، قر ہو، جاری ہو یا بارش کا ہو۔ ٹھیک، اور تیسری اور چوتھی صورت میں برتن کو پاک کرنے کا طریقہ، تیسری اور چوتھی قسم کیا ہے؟ تیسری چوتھی قسم یہ ہے کتے کا لعاب دہن، پیشاب یا پیخانہ یا ناک کی ریخ برتن میں گر جائے۔ تو چوتھی قسم کیا ہے؟ کتے کے جسم کا کوئی حصہ برتن سے مل جائے بشرطے کہ کتے یا برتن کا حصہ جو مل رہا ہے وہ دونوں کیا ہو؟ ان دونوں میں سے ایک کیا ہو؟ گیلا ہو، بھیگا ہو۔ ان تیسری اور چوتھی صورت میں برتن کو پاک کرنے کا طریقہ احتیاط لازم کے بنا پر سب سے پہلے برتن کو پاک مٹی سے مانجا
جائے اور پھر مٹی ہٹانے کے بعد 3 دفعہ کسی بھی پانی سے دھونا واجب ہے۔ کسی بھی پانی سے دھونا 3 دفعہ واجب ہے۔ اہم نوٹ: پہلے مٹی سے برتن کو مانجنا ضروری ہے اور اس کے بعد پانی سے دھونا ہوگا، الٹا نہیں کر سکتے، یعنی پہلے پانی سے دھو لے پھر بعد میں مٹی سے مانجے۔ پہلے کیا ہے؟ مٹی سے مانجنا ضروری ہے، اس کے بعد پانی سے دھونا ضروری ہے، الٹا نہیں کر سکتے۔ دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ کتے سے نجس شدہ پانی یا کوئی اور مائع چیز اگر کسی اور برتن میں انڈیل دیں تو برتن بھی نجس ہو جائے گا اور اسے بھی پاک کرنے کا یہی حکم ہے۔ مثلاً اگر کوئی برتن کتے کے ذریعے سے نجس ہو گیا تھا اور اس پانی کو کسی دوسرے پانی میں اگر کسی دوسرے برتن میں انڈیل دیا جائے تو اس برتن کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو پہلے مٹی سے مانجا جائے گا، پھر جو ہے پانی سے دھلا جائے گا 3 دفعہ۔ ٹھیک۔ سوال نمبر 43: اگر مذکورہ صورتوں میں برتن کا بیرونی حصہ کتے کی وجہ سے نجس ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مذکورہ صورتوں میں برتن کا بیرونی حصہ کتے کی وجہ سے نجس ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسے 1 دفعہ دھونا کافی ہے اور مٹی سے مانجنا ضروری نہیں ہے، یعنی پیشاب کیا کیا ہے اس نے؟ برتن کے بیرونی حصے پہ کر دیا ہے تو اس کو 1 دفعہ دھونا ضروری ہے مٹی سے، اور مٹی سے مانجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 44: اگر خنزیر یا جنگلی چوہے کے مردار سے برتن کے اندرونی حصے نجس ہو جائیں، ٹھیک، اگر خنزیر یعنی سور یا جنگلی چوہے کے مردار سے برتن کے اندرونی حصے نجس ہو جائیں تو اسے کیسے پاک کریں گے؟ جواب: اگر خنزیر برتن کو چاٹے یا اس سے پانی یا کوئی مائع چیز پی لے یا اس برتن میں جنگلی چوہا مر جائے تو اس برتن کو کسی بھی پانی سے 7 دفعہ دھونا واجب ہے اور مٹی سے مانجنا یہاں ضروری نہیں ہے۔ پانی کی تمام اقسام میں یہاں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھے؟ اگر کہہ رہے ہیں کوئی خنزیر برتن کو نجس کرے، یعنی سور کوئی برتن کو نجس کر دے یا جنگلی چوہا مر جائے، ٹھیک، تو اب اس برتن کو کیسے پاک کیا جائے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ خنزیر یعنی سور کے ذریعے سے یا جو ہے چوہا کوئی مر جائے تو اس کو پاک کرنے کا، جنگلی چوہا اگر مر جائے تو اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ کسی بھی پانی سے دھونا ضروری ہے، کسی بھی پانی سے۔ اب اس میں شرط نہیں ہے کہ قلیل ہو، جاری ہو، بارش ہو، یہ شرط نہیں ہے، کوئی بھی پانی ہو اس سے کیا ہے 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا ضروری ہے اور اسے مانجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 45: اگر خنزیر کسی برتن میں پیشاب کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر خنزیر یعنی سور برتن میں پیشاب کر دے یا خنزیر کا کوئی حصہ برتن کو لگے تو پھر برتن کو 7 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ باقی نجس برتنوں کی طرح اسے 3 دفعہ ہی دھونا ضروری ہے، یعنی 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 46: اگر مذکورہ صورتوں میں برتن کا بیرونی حصہ خنزیر یا جنگلی چوہے کے مرنے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسے 1 دفعہ دھونا کافی ہے۔ ابھی یہ اندرونی حصہ برتن کا چل رہا تھا، اب بیرونی حصہ اگر خنزیر یا چوہے کے مر جانے کی وجہ سے نجس ہو جائے، جنگلی چوہے کے مر جانے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کو 1 دفعہ دھونا کافی ہے۔ سوال نمبر 47: اگر برتن شراب سے نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ جواب: کسی بھی پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے، ٹھیک، کسی بھی پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ اگر شراب گر جائے تو اس کو کیا ہے، کسی بھی پانی سے 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، لیکن کہہ رہے ہیں مستحب یہ ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے، مستحب۔ سوال نمبر 48: لباس اور بدن اگر پیشاب سے نجس ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟
لباس اور بدن اگر پیشاب سے نجس ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: قلیل پانی سے 2 دفعہ دھونا ضروری ہے اور نچوڑنا بھی ہر دفعہ ضروری ہے۔ ہر دفعہ یعنی 2 دفعہ تو قلیل پانی سے دھونا ضروری ہے، اور اس کو ایک مرتبہ دھلیں گے تو اس کو نچوڑیں گے، دوسری مرتبہ دھلیں گے پھر اس کو نچوڑنا ضروری ہے۔ جاری پانی سے 1 دفعہ دھونا کافی ہے اور نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جاری پانی ہے تو اگر پیشاب یا بدن نجس ہو گیا ہے، پیشاب کی وجہ سے کپڑا یا جو ہے بدن نجس ہو گیا ہے تو جاری پانی سے 1 دفعہ دھونا ضروری ہے، اور کیا ہے؟ نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ صرف جاری پانی سے 1 مرتبہ دھل دے وہی کافی ہے، نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر قلیل پانی سے دھل رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ 2 دفعہ دھونا ضروری ہے اور نچوڑنا بھی ہر دفعہ ضروری ہے۔ لیکن جاری پانی سے اگر پیشاب سے بدن یا لباس نجس ہو گیا ہے تو 1 دفعہ دھونا کافی ہے اور نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کر اور بارش کے پانی سے احتیاط واجب کی بنا پر 2 دفعہ دھونا ضروری ہے جبکہ نچوڑنا ضروری نہیں۔ احتیاط واجب کہا انہوں نے کہ کر اور بارش کے پانی سے 2 دفعہ دھونا ضروری ہے اور نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 49، اگر لباس یعنی کپڑا اور بدن پیشاب کے علاوہ جیسے پاخانہ، منی یا خون وغیرہ سے نجس ہوں، یا پھر لباس اور بدن کے علاوہ باقی چیزیں کھانے پینے والے برتنوں کے علاوہ کسی بھی نجاست سے نجس ہو جائیں تو ان کو کیسے پاک کریں گے؟ جواب: قلیل پانی سے 1 دفعہ دھونا کافی ہے اور نچوڑنا ضروری ہے۔ ٹھیک، یعنی پاخانہ، منی یا خون وغیرہ سے نجس ہوں، یا پھر لباس اور بدن کے علاوہ باقی چیزیں کھانے پینے کے علاوہ کسی بھی نجاست سے نجس ہو جائیں تو ان کو کیسے پاک کریں گے؟ کہہ رہے ہیں جواب کہ قلیل پانی سے 1 دفعہ دھونا ضروری ہے اور نچوڑنا ضروری ہے۔ ٹھیک، قلیل پانی کے علاوہ، اب کہہ رہے ہیں قلیل پانی کے علاوہ کر، جاری اور بارش کے پانی سے بھی 1 دفعہ دھونا کافی ہے لیکن نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ان چیزوں کو کر یا جاری یا بارش پانی سے دھو رہے ہیں تو 1 مرتبہ دھونا کافی ہے لیکن نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ نوٹ: مذکورہ 2 صورتوں میں لباس سے مراد کپڑا یا قالین نہیں ہے۔ مذکورہ 2 صورتوں میں لباس سے مراد کپڑا یا قالین نہیں ہے بلکہ لباس سے مراد وہ کپڑے ہیں جسے انسان پہنتا ہے، جیسے شلوار، قمیص، شرٹ یا پینٹ وغیرہ۔ لیکن جس چادر کو انسان اوڑھتا ہے اور اسی طرح کمبل، کھیس، یعنی کھیس کیا ہے؟ جیسے تولیہ آج کل موٹی چیزیں جس سے پوچھتے ہیں، ٹھیک، قالین وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کا دوسرا حکم ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ موٹی چیزیں ہیں نا تو اس کا دوسرا حکم ہے، ابھی وہ بتائیں گے اس کے بارے میں۔ سوال نمبر 50، اگر لباس کے علاوہ کوئی اور کپڑا یا قالین و کمبل وغیرہ نجس ہو جائیں تو کیسے پاک کریں گے؟ یعنی اب بتا رہے ہیں جیسے کمبل، خیس، قالین وغیرہ نجس ہو جائیں تو وہ کیسے پاک کریں گے؟ ٹھیک، جواب: نجاست دور کرنے کے بعد 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا۔ نجاست دور کرنے کے بعد، جواب کیا ہے؟ نجاست دور کرنے کے بعد 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا، اگرچہ وہ پیشاب سے ہی نجس کیوں نہ ہو، اور اگر پانی قلیل ہو تو نچوڑنا بھی ضروری ہوگا۔ سمجھ گئے؟ پہلے کیا ہے کہ نجاست صاف کرنے کے بعد نجاست دور کرنے کے بعد 1 دفعہ دھونا کافی ہوگا، اگر وہ پیشاب سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر پانی قلیل ہو تو نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، جیسے جاری یا بارش کا پانی ہے، اگر اس سے ہم قالین وغیرہ دھل رہے ہیں تو 1 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ کافی ہے، 1 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ لیکن اگر قلیل پانی ہے تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دھونے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ نچوڑیں گے بھی۔ ٹھیک،
اور بتا رہے ہیں اور اسی طرح گاڑی کی سیٹ، فرش، دیوار اور موبائل وغیرہ نجس ہو جائیں تو نجاست دور کرنے کے بعد ایک دفعہ دھونا کافی ہے، چاہے جو بھی پانی ہو۔ یعنی نجاست پہلے دور کریں گے، جیسے دیوار، جیسے سیٹ، کھڑکی یا موبائل وغیرہ پہ نجاست لگ گئی تو پہلے نجاست کو ہٹا دیں گے، اس کے بعد جو ہے پانی سے ایک دفعہ دھونا کافی ہے، چاہے جو بھی پانی ہو، چاہے قلیل ہو، کر ہو، جاری ہو، کوئی بھی پانی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔